السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن مجید۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 17 سے 19 تک کا ترجمہ۔ جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیسے بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ؟ فَكَيْفَ پھر کیف کیسے، فَكَيْفَ پھر کیسے، تَتَّقُونَ اتقا یتقی، اتقا وہ بچا، یتقی وہ بچتا ہے، اور یتقون وہ بچتے ہیں۔ یا کی جگہ پر تا لگا دیں، تتقون تم بچو گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ پھر تم کیسے بچو گے، ان اگر کفرتم کفرا اس نے انکار کیا، کفرتم تم نے انکار کر دیا، ان کفرتم اگر تم نے انکار کر دیا تو، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر تم کیسے بچو گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، یومن جس دن، یجعل جعل یجعل جعل اس نے کیا، یجعل وہ کرے گا، جس دن کر دے گا، الولدان ولد ولید کی جمع، ولدان بچے، یوم یجعل الولدان جس دن کر دے گا بچوں کو، شیبن بوڑھا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ پھر تم کس طرح بچو گے اگر تم نے بھی انکار کیا تو۔ یوم یجعل الولدان شیبا جس دن جو لڑکوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ سے مخاطب ہیں کہ بتاؤ، جب فرعون جیسا بڑا طاقتور بہت بڑی فوج رکھنے والا حکمران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے بعد نہیں بچ سکا، تو بتائیں اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو تم کیسے بچو گے اس دن سے جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسے اندازہ کیجئے کہ قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت کہ اگر بچے بھی ہوں تو بچے اس کی سختیوں سے ایسے ہو جائیں جیسے کوئی بہت ہی بوڑھا شخص ہوتا ہے۔ السماء منفطر به کان وعده مفعولا، السماء آسمان، منفطر فاتر اس نے پھاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام ہے فاطر السماوات والارض، پھاڑ کر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، فاتر پھاڑنے والا، فاترہ اس نے پھاڑا۔ اگر فاترہ کے ساتھ الف نون کا اضافہ کر دیا جائے، ان فاترہ تو معنی ہوں گے وہ پھٹ گیا، ینفطر وہ پھٹ جائے گا، اور اسی سے اسم فاعل ہے منفطر پھٹ جانے والا۔ السماء منفطر آسمان پھٹ جانے والا ہے، بہی اس میں، اس دن میں، کان وعدہ مفعولا، کان ہے وعدہ اس کا وعدہ، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ السماء منفطر بہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا کہ جس دن آسمان بوسیدہ کپڑے کی طرح پھٹ جائے گا، چیتھڑے چیتھڑے ہو جائے گا، اس میں بے شمار دروازے بن جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ بس باتیں ہیں، نہیں، اللہ کا یہ وعدہ کہ قیامت قائم ہونی ہے یہ پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ سب کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اس لیے زندگی احتیاط سے گزاریے۔ ان ہذہ تذکرہ، ان حقیقت ہے، ہذہ یہ، تذکرۃ ایک نصیحت ہے، ان ہذہ تذکرہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔
یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ حاضر ہی سے فرعون کا سمندر میں غرق ہونے والا واقعہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ فرعون کا سمندر میں غرق ہو جانا یہ دنیا کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پھر من جو شاء اس نے چاہا، من شرطیہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کریں گے حال میں، فمن شاء پھر جو چاہے، اتخذ اس نے اپنا لیا، اس نے اختیار کر لیا، من شرطیہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی حال میں کرتے ہیں، اتخذ پکڑ لے، اپنا لے، اختیار کر لے، الی طرف، ربی ہی اپنے رب، الی ربی اپنے رب کی طرف، سبیلاً راستہ، الی ربی سبیلا اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پھر جو چاہے اپنا لے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل فرما دیا ہے، جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ جس کا جہنم میں جانے کا شوق ہے وہ جائے، اور جو اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہے وہ اس راستے کو اپنا لے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ بتاؤ، اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کا انکار کیا، تو تم کیسے بچ پاؤ گے؟ فرعون جیسا طاقتور حکمران بڑی فوج رکھنے کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے نہ بچ سکا، اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو تم کیسے بچ پاؤ گے اس دن، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں، اور ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کریں، اور تا دم آخر اس پر قائم رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام